السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے ابتدا کریں گے۔ ومثل، اور مثال، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، کمثلی، مانند یا حالت، الذی، وہ جو، ینعق، اس نے چیخ کر اپنی بکریوں کو ڈانٹا، یعنی ڈانٹنے کے معنوں میں آتا ہے، ینعق وہ ڈانٹتا ہے، یا جیسے کوا کائیں کائیں کرتا ہے وہ بھی معنی اس میں مراد لیا جائے گا، زور زور سے پکارنا، بما، اس کو جو، لا یسمع، نہیں سنتا، الا، سوائے، دعاءن، پکارنا، و نداءن، اور چلانا، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمین، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھتے۔ ومثل الذین کفروا کمثل، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کی مثال کچھ ایسی ہے، یعنی ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی مثال کچھ ایسی ہے، الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، جیسے کوئی شخص ان کو زور زور سے بلائے، یعنی ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ گویا حق کا داعی ان کو اونچی اونچی آواز میں دعوت حق دے رہا ہے، مگر وہ کیا ہیں، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، بہرے آواز حق سننے کے معاملے میں، گویا کہ وہ بہرے ہیں۔ ادھر یعنی بعض جانور جو صرف اپنی خاص آواز ہی کو پہچانتے ہیں، ان کو اگر کوئی اچھی بات سمجھانے کی کوئی بڑے اچھے انداز میں کوشش کرے تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ تو ان کو تو وہی سمجھ آئے گی جو زبان انہوں نے سمجھی ہوئی ہے، جو زبان وہ جانتے ہیں کہ مالک جس سے ان کو بلاتا ہانکتا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں بس وہ اپنی ہی لے میں رہتے ہیں، حق کی بات جو ہے وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، جیسے اس طرح کے جانوروں کا حال ہوتا ہے ایسے ان کا حال ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ تو بہرے تو اس معاملے میں کہ حق کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، دھیان نہیں کرتے ادھر، گونگے اس لحاظ سے ہیں کہ حق کی بات ان کے سامنے بھی ہے لیکن ان کی زبانیں اس کو بیان کرنے کے لیے گونگی ہو جاتی ہیں، اندھے اس لحاظ سے ہیں کہ خود اپنا نفع و نقصان بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، وشکرو للہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ، صرف اسی کی، تعبدون، عبادت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس سے پیچھے آپ نے اگر غور کیا ہو تو وہاں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو عام لوگوں کو خطاب تھا۔ حلال و حرام کے متعلق مشرکین کی غلطی کے اظہار کے لیے وہاں پر یا ایھا الناس کہا گیا، تو اب خطاب صرف مومنین سے ہے، تو ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ حلال و حرام کے بارے میں منکرین کی پیروی نہ کریں، بلکہ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی جو چاہو ان میں سے کھاؤ، یعنی یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ ضروری کھاؤ، بلکہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تمہیں ان سے کھانے کی اجازت ہے۔
اور باقی یہاں سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کھاؤ، تو یہ پاکیزہ چیزیں ضروری نہیں کہ صرف کھانے والی ہی ہوں، بلکہ ان سے ہر قسم کا جائز نفع جو ہے وہ حاصل کرنا بھی اسی حکم کے تحت آ گیا ہے۔ وشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے لیے زبان بھی اور عمل بھی دونوں استعمال ہوں، قولی شکر بھی اور فعلی شکر بھی ہو۔ دلی شکر بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دل کے اندر خیال لے کر آ جائے کہ فلاں فلاں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو پھر اس کا کبھی قول سے کبھی فعل سے اظہار کرے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ آیت نمبر 173، انما، در حقیقت یہی بات ہے، یا ہم نے پیچھے منع کیا تھا کہ صرف یہی بات ہے، حرم حرام کیا علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیری سور، وما اور جو اہل پکارا گیا بھی اس پر، لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، فمن پس جو کوئی اضطر لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغن سرکشی نہ کرنے والا ہو، ولا عادن نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، فلا تو نہیں ہے اسم گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ مردار جانور یعنی میتہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو حلال ہے، لیکن اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، مر گیا ہے، تو اب وہ اس کا اپنی ذات کے اندر حلال ہونا، جیسے بھینس ہے وہ مر جائے، گائے ہے وہ مر جائے، بکری ہے وہ مر جائے، حلال نہیں کیا جا سکا، تو اب وہ میتہ ہے، مردار ہے۔ خون، یہاں سے وہ خون مراد ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ سور، سور یہ ایسا جانور ہے کہ اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں کسی شے کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ جانور یعنی چوتھی چیز جو آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہاں اہل کا لفظ آیا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، تو احلال کے اصلی معنی آواز بلند کرنے کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو کسی نام سے مشہور کر دینے کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی عبادت یا تعظیم یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نامزد کر دیا جائے، اور نیت اس سے اس مخلوق کی نظر و نیاز کی کر لی جائے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے بجائے اللہ تعالیٰ کی نظر و نیاز کے، تو اس مخلوق کی نظر و نیاز کر لی جائے، خواہ اس کے ذبح کے وقت بسم اللہ بھی کیوں نہ پڑھ لی جائے۔ اور یہ بات کہ وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اس کے مطلب کے بارے میں علماء کرام میں دو آراء نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ذبح کے وقت نام لینا مراد ہے، یعنی ذبح کے وقت نام لینا مراد ہے، ویسے نام رکھنا یہ فلاں کی تعظیم کے لیے چھوڑا ہوا ہے وہ مراد نہیں، یعنی ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ ذبح کے وقت نام لیا جائے کسی غیر کا۔ اور نمبر دو، دوسری رائے جو ہے، ویسے ہی کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے قرب کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، کے حصول کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دیا جائے، تو یہ مراد ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے۔ یعنی دونوں باتیں یوں ہو گئی کہ جانور جو بھی ہے ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام ہے، وہ اس زمرے میں آئے گا کہ وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا اور کا نام پکارا جائے، تو پکارنے سے یہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جانور کسی اللہ کے تعالیٰ کی مخلوق کی قرب کے لیے، اس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کی رضا جوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور ذبح تو کیا جائے بے شک اللہ تعالیٰ کے نام پر، لیکن نام جو ہے اس کے اوپر پکارا گیا ہو کسی مخلوق کا، تو یہ بات بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو بہر صورت اس معاملے میں
ابہام سے اور شک سے بچنا ہی بہترین راستہ ہے۔ یعنی یہ دو آرا پائی جاتی ہیں کہ جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا کے علاوہ کسی کا نام لینا مراد ہے تو اس سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جانور کو کسی اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کے نام پر مشہور کر دیا جائے کہ یہ تو جی فلاں کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں ہے، فلاں کے نام کا ہے، بے شک ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان تفصیلات کے اندر عوام نہیں پڑھ سکتی، تو بہترین راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین راستہ یہ ہے کہ جانور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر متعین بھی کیا جائے اور ذبح بھی کیا جائے، اور کسی بھی فوت شدہ کے لیے اس کے لیے ایصال ثواب کی دعا کر لی جائے، تو یہ محفوظ ترین راستہ ہے کہ جانور کو متعین بھی اللہ کے نام پہ کیا جائے کہ یہ جانور میں نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، اس کو میں نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور پھر ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا جائے۔ تو اس صورت میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہوتا، بحفاظت انسان کا اعتقاد بھی درست رہتا ہے، اور کوئی شبہ بھی اس کے حلال ہونے میں نہیں پڑتا۔ باقی اس آیت میں چند چیزوں کا نام لیا گیا ہے، تو یہاں پر تمام جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مقصد صرف مشرکین پر یہ واضح کرنا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہوا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں جن کے اوپر ذکر کیا گیا کہ حرام ہے، تو اگر کوئی آدمی کسی ایسی حالت کو پہنچ گیا ہے کہ اب ان کے کھانے کے علاوہ چارہ ہی کو نہیں ہوگا، نہ زندگی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مثلا شراب حرام ہے، تو کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں علاج معالجے کی کوئی اور صورت موجود نہیں ہے، اور یہ کسی طریقے سے معلوم ہو جائے یقینی طور پر کہ اگر ایک گھونٹ شراب کا پیے گا تو اس کے بچنے کی صورت ہو سکتی ہے ورنہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پی سکتا جتنی کہ اس کو ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک مثال میں نے دی ہے، تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان میں جو بندہ انتہائی مجبور ہو جائے کہ کوئی شکل نہ ہو بچنے کی ان کے علاوہ، تو بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔